جوہری تنصیبات کے کو جو نقصان پہنچا اس سے انسانیت کو کتنا بڑا خطرہ ہے. تو مطلب ہے کہ دنیا میں ایکٹیو ہو گئی بھی ہے. اور ایران دیکھیں، ایران کی بہت صلاحیت ہے لڑنے کی. ایران ایک کبھی بہت بڑے ایئر کرافٹ کیریئر بناتا ہی نہیں ہے، نہ بہت بڑے بڑے اس کے پاس فائٹرز ہیں، نہ بہت بڑے کو B-2 بامبرز ہیں. ایران کے پاس میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، اور اب انہوں نے ایک نئی قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اپنی اس نیول وارفیئر میں، وہ ہے اسمال بوٹس. یہ بڑی ایجائل، بڑی فاسٹ موونگ، بلکہ فاسٹسٹ موونگ یہ نیوی کی ایک سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں جو ایک چھوٹے شپ، یعنی آپ اسٹیمر جو بڑا کراچی کے کیماڑی پر چلتا ہے اس سائز کی ہوتی ہیں. اور لیکن اس کی جو سپیڈ ہے وہ سمجھے 190 ناٹس تک جا سکتی ہے، اور ان سب میں میزائلز لگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ یہ کسی بھی جہاز پر حملہ کر سکتی ہیں. پھر آپ کے چائنا نے جو ان کو میزائل اب دینے کا جو بظاہر اعلان کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پہلے ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہوئے ہیں، مل چکے ہوئے ہیں ایران کو، وہ ہے MC-302. یہ بلٹس ٹائپ کے میزائلز ہیں جو سب سونک، یعنی آپ سپر سونک ہیں، یعنی جو آواز کی رفتار سے تیز سفر کرتے ہیں اور ٹارگٹ بالکل پریسیشن کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر ایران مارے گا، اور جو ظاہر ہے وہ مارے گا، کیونکہ اب یہ نو ہولڈ بار جو ہے وہ یہ جنگ کی صورت بنتی چلی جا رہی ہے، جس طرح امریکہ نے اور اسرائیل نے آج رات کو کیا ایکسپیکٹڈ ہے سکلین؟ آج رات کو میرا یہ خیال ہے کہ بڑا واضح ہے کہ دونوں طرف سے جو جھنڈ کے جھنڈ جو بھیجے جائیں گے، اور اس میں امکان یہ ہے کہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ دونوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے پہلے حملے میں کہ دونوں کی الیکٹرانک آئیز کہاں کہاں ہیں، یعنی ریڈار سسٹمز کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کس کس کو روکنا ہے. تو ابھی تک اگر آپ غور کریں، امریکہ نے F-22 ریپٹر استعمال نہیں کیے ہیں. اگر F-22 ریپٹر جب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایران کے ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے. تو جب وہ ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے F-22 ریپٹر کے پاس کہ وہ ایسی ویوز، جب بھی اس کو کوئی ویو ہٹ ہوتی ہے، فرض کہ ریڈار کی ویو نکلے اور وہ کسی آبجیکٹ کو جب ٹچ کرتی تو واپس اطلاع دیتی کہ یہاں پہ کوئی آبجیکٹ آ رہا ہے. تو F-22 میں یہ صلاحیت ہے کہ جب وہ ریڈار کی ویو آتی اس کو تو وہ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے پہلے ہی کہ یہاں پہ ریڈار ہے، یہ اس کی ویو آئی ہے، تو اس ریڈار کو واپس اس کے میزائل ہٹ کرتے ہیں. اس طرح کا ابھی کوئی کامیاب حملہ امریکہ نے نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس ایران نے العدید میں ان کا ایک بڑا اہم قسم کا جو ریڈار تھا سسٹم، جس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا $1.1 بلین کی مالیت کا، یعنی یہ بہت اہم ہے جو پورے اس خطے میں اس کی جاسوسی کا کام کرتا ہے، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہوا ہے. تو جنگ اب یہی ہے کہ پہلے کون کس کو بلائنڈ کرتا ہے، یعنی اس کی ریڈار کی آئیز کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو تباہ کرتا ہے. تو اب تک کی جو فیز ہے یا کہہ لیں راؤنڈ جو ہے، اس میں ایران کو یہ اسٹریٹجک کامیابی ہوئی ہے. باقی انسانوں، بچیوں کو مارنا جو یہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک پرانا کھیل ہے. اسرائیل نے جتنے لوگ مارے ہیں غزہ میں، یہ دنیا کی ایک آپ کہہ لیں کہ انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل ہے ہیومن ہسٹری میں، کہ اتنے بچے مارنے کے باوجود بھی مغربی دنیا میں آج بھی وہ مہذب ملک سمجھا جا رہا ہے. جناب مشرقی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایران کی طرف سے مزید گلف سٹیٹس کے اوپر ریٹیلیشن آج؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کی جو ابھی آج کی ریٹیلیشن ہے، جیسے کہ سکلین صاحب نے بھی کہا، بالکل یہ ایک بڑی پریسائز اور سکسیسفل ریٹیلیشن ہے جس کو وہ کنٹینیو بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ مزید بھی ٹارگٹس کو چوز کیا جائے گا. دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ ابھی تک امریکہ نے بھی اس انداز میں فضائیہ اگر استعمال کرے گا زیادہ، تو پھر زمین سے فضا میں مارک کرنے والے جو میزائلز ہیں وہ ان کے جیٹ فائٹرز کو بھی گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ایران جو ہے وہ بھی مکمل تیاری سے ہے. اگر بمبارمنٹ ہوگی تو اس کے لیے امریکہ کو بھی تیار رہنا ہوگا کہ اس کے جیٹ فائٹرز بھی گرائے جائیں گے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے نہ صرف اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا، بلکہ اب وہ مین جو ٹرننگ پوائنٹ ابھی سمجھ رہا ہوں وہ ہے وہ امریکن ویسلز کو، طیارہ بردار جو بحری بیڑے کھڑے ہیں، جس دن اس نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، آپ سمجھے کہ وہ ایک جنگ کا نیا فیز ہوگا. اور اگر اس سے پہلے امن کی کوئی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو ہو سکتی ہیں، ورنہ اس کے بعد پھر امریکہ کا جو اتنا نقصان ہوگا اور اس کے بعد جنگ جو ہے وہ بہت پھیلنے کا خدشہ ہے.
لیکن اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکی جو دعوے ہیں کہ جی خامنائی صاحب کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، صدر پریزیشکان کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے 24-48 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گا اور شاید کوئی ایویڈنس بھی آ جائے کہ بھرپور ان کو ناکامی ہوئی ہے. تو اس سے وہ جو دنیا میں وہ جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی ہم ہر ایک کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ہم پہلی بار بھی ہم نے نشانہ بنا لینا ہے، شاید اس کو کافی بڑا دھچکا لگے. یہ ایک بہت بڑی گیم، اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ پھر جنگ کو کسی اور لیول پہ لے جائے گا. پوری دنیا میں حزب اللہ، حوثیز اور ساری دنیا کے جو شیعہ تنظیمیں اور جو عوام ہیں ان کی طرف سے ایک اور ریئیکشن بھی آئے گا. ایون شیعہ کے علاوہ جو مسلمان سنی بھی ہیں ان کی طرف سے بھی بہت بڑا ریئیکشن آئے گا، کیونکہ بہرحال وہ ایک مذہبی لیڈر بھی ہیں اور ان کی ایک رسپیکٹ ہے. تو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن آج کی رات بہت کریٹیکل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. سکلین ویری کوئکلی، ایران کی پراکسیز کچھ کریں گی اب؟ حزب اللہ، حماس؟ میں مبشر ہم کیونکہ جیسا کہ میں کئی بار عرض کرتا ہوں، بار بار اس لیے ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ ہمارا جو ٹوٹل نیریٹو آف وار ہے اور اباؤٹ ایران جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کا کریٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو جن کو ہم ایران کی پراکسیز کہتے ہیں، یہ ایران کی پراکسیز نہیں ہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ ان کی ایڈیولوجیکل الائنمنٹ ہے، اور ایڈیولوجیکل الائنمنٹ کا مطلب کبھی بھی پراکسی نہیں ہوتا ہے. لیبنان کی جو حزب اللہ ہے وہ اپنی جنگ ایران کے ریولوشن سے پہلے کی لڑ رہی ہے. پہلے اس کا نام عمل ملیشیا تھا، بعد میں یہ حزب اللہ کے نام میں آتی کیونکہ عمل ملیشیا نے اپنے آپ کو ہتھیار ڈال کے ایک پرامن پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ کر لیا. ہوتھی جو ہے ان کا اپنا جو جھگڑا ہے، اپنے حقوق کی جو لڑائی ہے، یہ سمجھے سن 80-90 کی دہائی سے چل رہی ہے. تو ہم نے جو ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے نا کہ یہ اس کی پراکسیز ہے، یہ ویسٹرن میڈیا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ یہ اگر لڑیں گے تو یہ اپنے مفادات کے لیے ضرور لڑیں گے. جب ان کو اسرائیل ان پر حملے کرے گا، اور اسرائیل حملے کر رہا ہے ان دونوں پہ، جب ان دونوں پہ حملے کر رہا ہے تو کرے گا. البتہ ہوتھیز جو ہے یہ اب اسٹیٹ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، اور ہوتھیز اپنے آپ کو ایلائی سمجھتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کا، کھل کے ایک اسٹیٹ کے طور پہ. تو زیادہ ممکن ہے کہ ہوتھیز جو ہیں وہ ریئیکٹ اور ریٹیلیٹ کریں گے ٹو سپورٹ ایران. جہاں تک دنیا بھر میں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان یا شیعہ باہر نکل آئیں گے ایران کے، میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا ہوں. دنیا بھر کے جو شیعہ ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح عام مظلوم یا مقصور یا دبے ہوئے یا کرشڈ اپنے اپنے اسٹیٹس کے ہاتھوں جو دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان میں آپ کو معلوم ہے فلسطین کے حق میں کتنے جلوس نکالے جا سکے ہیں، اگر جلوس نکلے بھی ہیں تو ان میں سے فوراً گرفتاریاں ہو گئی ہیں. تو یہی طاقت کا استعمال ریاستیں کریں گی. اگر کوئی شیعہ یا سنی یا مسلمان یا دہریہ یا کوئی لیفٹسٹ جو ہے وہ ایران پر حملے کی مذمت کے لیے اگر نکلے گا باہر اپنے مسلمان ملکوں کے اندر، سعودی عرب میں یا ایجپٹ میں یا ٹرکی میں یا کہیں بھی، تو وہاں کی ریاستیں جو ہیں ان کو کرش کر دیں گی. ہاں البتہ اب یہ ضرور دیکھیں کہ جو اینٹی وار لابیز ہے مغربی ممالک میں، لندن میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، یا برلن میں یا پیرس میں، یہ ضرور جلوس نکال سکیں گے، کیونکہ مسلمان ملکوں میں اتنی آزادی یا اتنی سخت ان کے عوام کے پاس نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کریں گے. وہ کچھ نہیں کر سکتے. سکلین آپ کا شکریہ. ڈاکٹر حامد خان المشرقی آپ کا بہت بہت شکریہ.